بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت دہم اسلامیات لازمی کی بک میں سے سورۃ الممتحنہ کا مکمل تعارف اور سورۃ الممتحنہ میں سے آنے والے اہم سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہے سورۃ الممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی سورت۔ اس سورت کا نام الممتحنہ کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب ہے اس سورت کا نام الممتحنہ اس لیے رکھا کہ اس صورت میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے امتحان کا حکم دیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام الممتحنہ رکھا ہے۔ اس صورت میں کل آیات 13 اور رکوع 2 ہیں اور یہ صورت مدنی ہے اور زمانہ نزول صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 91 نمبر پر ہے، ترتیب مصحفی اعتبار سے یہ صورت 60 نمبر پر ہے اور یہ سورت پارہ نمبر 28 میں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سورت کل 13 آیات پر مشتمل ہے، تو آئیے جانتے ہیں ان 13 آیات میں کن کن باتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک 4 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، جنگ کرنے والے کافروں سے دوستی نہ کرنا۔ نمبر 2، اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنا۔ نمبر 3، کافروں سے مقابلے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 4، وہ کافر جو اسلام کے دشمن نہیں ہے ان سے لڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اسلام کے دشمنوں سے ازدواجی تعلقات ختم کرنا، یعنی مومن عورتوں کا کافر شوہروں سے الگ ہونا اور مومن مردوں کا کافر عورتوں سے جدا ہونا۔ آیت نمبر 12 میں اس بات کا ذکر ہے کہ مکہ سے مدینہ مسلمان ہو کر آنے والی مومن عورتوں سے عہد لینا ہے، عقیدے سے متعلق عہد یا وعدہ لینا ہے یا اخلاقی وعدہ لینا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہود و نصارہ اور کافروں سے دوستی نہ کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب سورۃ الممتحنہ کے اہم سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے، سورۃ الممتحنہ کی آیات میں اہل ایمان کا اسلام کے دشمن یعنی کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، سورۃ الممتحنہ کی آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا کافروں کے ساتھ مندرجہ ذیل رویہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ان کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ نمبر 2، ان کی طرف دوستی کا پیغام نہ بھیجیں۔ دوسرا سوال ہے، سورۃ الممتحنہ میں دشمنان حق کے کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدار بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دشمنان حق کی درج ذیل باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدار بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ان کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو مکہ سے نکالا۔ نمبر 2، مسلمان ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں حالانکہ وہ حق کے منکر ہیں۔ نمبر 3، کافر لوگ ہاتھ زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کسی طرح کافر ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جب اہل کفر مسلمانوں پر غالب آتے ہیں تو ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ہاتھ زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کسی طرح کافر ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، سورۃ الممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سورۃ الممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درج ذیل اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ حق کی خاطر صاف گوئی سے کام لینا چاہیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے صاف کہا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہیں جن کو تم پوجتے ہو، نہ ہم تم کو حق پر مانتے ہیں نہ تمہارے معبودوں کو، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ہے جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ اگلا سوال ہے، سورۃ الممتحنہ کی روشنی میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ایسے کفار کے ساتھ بلائی کا سلوک کرنے اور عدل و احسان کی اجازت دی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو تلقین کی کہ اے مومنو، جب مومن عورتیں اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے
پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لو. اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو ان کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کیونکہ یہ کفار کے لیے نہ حلال ہیں اور نہ ہی کفار ان کے لیے حلال ہیں، اور جو کچھ کفار نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کافروں کو واپس دے دو. اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے ان باتوں پر بیعت لیتے تھے کہ نمبر 1 وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نمبر 2 وہ چوری نہیں کریں گی، نمبر 3 زنا نہیں کریں گی، نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نمبر 5 کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، نمبر 6 نیک کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں سورۃ الممتحنہ کا مکمل تعارف اور سورۃ الممتحنہ میں سے آنے والے اہم سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں نئے سوالات اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.